بسم اللہ الرحمن الرحیم 27 رمضان لیلۃ القدر کی رات شب قدر کے 6 نفل رکعات نماز. اللہ کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے. نیت وقت طریقہ کار. محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے دوست احباب کے ساتھ شب قدر کی 6 رکعات نفل نماز کا مکمل طریقہ، نیت کیسے پڑھنی ہے، اس میں کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے، اس کی برکات ہمیں کیا ملیں گی، یہ تمام چیزیں جانیں گے. تو اگر آپ بھی شب قدر کی یہ 6 رکعات نفل نماز کا مکمل طریقہ کار جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھیے، سنیں اور سمجھیں، اور اس رات میں یہ نفل نماز ادا کر کے زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کریں. اللہ والے جو انسان بھی صدقے دل کے ساتھ اس رات میں یہ 6 نفل نماز بتائے گئے ادا کرے گا، پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ الہی میں جو بھی دعا مانگے گا، اللہ پاک اس راتوں کی برکتوں سے اپنے فضل و کرم سے اس کی تمام جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا. کوئی بھی دعا انسان کی اللہ پاک رد نہیں فرمائے گا. اس کے علاوہ انسان کو اللہ پاک بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا، اور انہی نوافل کی برکتوں سے اللہ پاک اس کے گناہ بھی بخش دے گا. شب قدر اور اس کی فضیلت رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے. اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، اور 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں. جس شخص کی ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف ارشاد فرمایا گیا ہے. اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا. اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے. امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبے کے ہیں. چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں صرف مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی آخری تاک راتوں کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیروں اور فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے. اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قابل قدر کتاب القابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی. یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے. امام ابو بکر الوارق قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والوں کو صاحب قدر بنا دیتی ہے. اگر سے وہ پہلے اس لائق نہیں تھا، شب قدر کی رات کیوں نازل ہوئی؟ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت پر شفقت اور آل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم خواری ہے. موت امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے. پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے مختلف شخصیات، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یکریہ علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان حضرات نے 80 سال تک کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا. امام قرطبی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا،
اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر سورۃ القدر کی تلاوت کی، اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس فرت مسرت سے چمک اٹھا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی، جو اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا۔ جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی اور اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر، عبادت و اطاعت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو یا ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو، اور آئندہ عہد کریں میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات وجہ مغفرت بن کر آتی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ماہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہے گا گویا وہ سارے خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا رشک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گھما دے۔ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کئی راتیں جاگ کر بسر کر لیتا ہے تو 80 سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے 10 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے ظلمت میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ محترم ناظرین، بڑے ہی پیارے اور آسان نوافل ہیں، آپ بھی پوری کوشش کر کے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، اس رات میں ذکر اللہ بھی کریں اور استغفار کی کثرت بھی کریں۔ شب قدر کی دعا جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے وہ بھی پڑھیں اور ان نوافل کو بھی ادا کریں۔ شب قدر میں یوں دعا مانگیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے۔ قرآن مجید میں فرمایا تقریباً 3 مقامات پر اس بات کا ذکر ہے، یعنی رات ہے جسے شب قدر یعنی چھٹکارے والی رات بھی کہتے ہیں، اور شب قدر یعنی تقدیر اور فیصلہ والی رات، اور یہ لیلی مبارک بھی ہے۔ حامیم اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو راستہ دکھانے والے ہیں۔ اس رات میں تمام حکمت کے کام فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کہ بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں، یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تو وہ سننے والا جاننے والے ہیں۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق کو باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو سارے دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی ساتھ ہے اور سختی نہیں ساتھ، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح العالمین اور فرشتے ہر کام کے انتظار کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع صبح تک ایمان اور سلامتی ہے۔ ویسے تو ہر رات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آتی ہے، جیسے کہ صحیح البخاری ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول و منظور کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں،
کون ہے جو مجھ سے بخشش کو طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب حصول اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اور اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، مجھے سیدنا عبادہ بن سمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان آدمی جھگڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو تم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتلانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں جھگڑے تھے، اس وجہ سے اس کی علامتیں یا اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ ممکن ہے کہ یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو، آپ اس کو 27ویں 29ویں 25ویں راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ والو، تو آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر ان 6 رکعت نفل نماز کو پڑھنے کا مکمل طریقہ جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے عرض کریں گے کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ محترم ناظرین و سامعین، آج شب قدر کی رات صرف 6 رکعت نوافل اس طرح سے ادا کر لو، 6 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ سب کچھ اللہ عطا کرے گا جس کی آپ نے ہمیشہ طلب کی۔ صرف اس ایک رات کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ نوازے گا، اتنا زیادہ نعمتیں عطا کرے گا کہ جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دوستوں، میں بات کر رہا ہوں 27 رمضان المبارک کی رات، یعنی کہ شب قدر کی رات۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ماہ جو تم پر سایہ فغن ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ تو میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، میری بہنوں، یہ حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا۔ جیسے حالات جا رہے ہیں، لوگوں نے اسلام سے منہ پھیر لیا ہے، لوگوں نے سوشل میڈیا کو اختیار کر لیا ہے، شرم و حیا آنکھوں سے ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے بہت سے ایسے بھائی بہن، میری بہت سی اچھی سی بہنیں، ایسی مائیں ہیں جو اپنی ساری رات عبادت میں گزارتی ہیں۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ سال میں ایک رات صرف اور صرف ایک مرتبہ نصیب ہوتی ہے، اور اگر اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیا گیا تو پھر ہم کیسے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی؟ تو پھر یہ کیسے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بروز قیامت ہم اللہ رب العزت کے عرش کے سائے تلے ہوں گے؟ ناظرین کرام، سب کچھ پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات نصیب کی ہے، اور اس رات اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں۔ موقع ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اس رات ویسے تو بہت سی عبادات کی جاتی ہیں، آپ اس رات میں ذکر و اذکار کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، توبہ اور استغفار کریں، جو بھی وظائف آپ پڑھنا چاہیں آپ ان کو پڑھیں۔ لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل بھی آپ نے ضرور کرنا ہے، جو عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی رحمتیں لوٹنے والی رات، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اس رات میں سمیٹ لو اور اس رات کو ضائع مت کرنا۔ اور یہ 6 رکعت نوافل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، جس طریقے سے بتاؤں گا اسی طریقہ کار سے آپ نے یہ 6 نوافل ادا کرنے ہیں۔ تو پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان 6 نوافل کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان 6 نوافل کو آپ نے 2 کر کے
پڑھنے ہیں اور وہ نوافل آپ نے ادا کیے، سلام پھیر لیا، پھر دوبارہ 2 نوافل ادا کیے، نیت کرنی ہے، سلام پھیرنا ہے، پھر دوبارہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے، سلام پھیرنا ہے۔ اب 2 نوافل جو آپ نے نیت کرنی ہے، نیت آپ نے ایک ہی کرنی ہے، وہ نیت ہے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں خاص اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 2 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے سلام پھرنا ہے۔ اسی طرح آپ کے پہلے 2 نوافل مکمل ہو گئے۔ پھر اسی طریقے کار سے آپ نے دوبارہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں خاص اللہ پاک کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ان نوافل میں بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے سورۃ الفاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں 7 مرتبہ اخلاص سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ یہ دونوں نوافل ادا کرنے کے بعد دوبارہ 2 نوافل کی آپ نے اس طریقے سے نیت کرنی ہے، اور ان نوافل کو بھی آپ نے ادا کرنے ہیں۔ ہر 2 رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 6 نوافل ادا کر لیں تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد ان کا ذکر کرنا ہے، ان کلمات کا بیان کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، پہلے نمبر پر 6 نوافل 2 کر کے ادا کر لیں، اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لیں، اس کے بعد 100 مرتبہ اللہم اجرنی من النار اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، تو اب اس کے بعد آپ نے آخر میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں اٹھا لینا ہے، آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ مسکین بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلی دعا آپ نے گناہوں کی معافی کی دعا مانگے گا کہ میرے پروردگار عالم میرے کبیرہ تو صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ گناہوں کی معافی دعا مانگنے کے بعد اپنی حاجات کے لیے دعا مانگیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا مانگیے، اپنی اولاد کی عمر میں برکت کے لیے دعا مانگیے، امن سکون کی دعا مانگیے، پریشانی سے نجات کی دعا مانگیے، جو آپ کا دل چاہے آپ وہ دعا مانگے۔ اس رات اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں مانگیں، یقین انسانوں کی یہ رات قبولیت کی رات ہے، یہ رات انعامات کی رات ہے، یہ رات بہت بڑی افضل رات ہے، یہ رات اللہ رب العزت کی رحمتوں کی رات ہے۔ تو اس رات کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیے، اس رات کے ایک ایک پل سے فائدہ اٹھائیے، اس رات کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیے، اس رات کو ہنس کے ضائع مت کیجیے گا۔ پھر دیکھیے کہ اللہ پاک کی رحمتیں آپ کے اوپر کیسے برستی ہیں موسلا دھار بارش کی طرح، پھر اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے راضی ہو جائیں گے، دنیا بھی سمجھ جائے گی، آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ آئیے اس بابرکت اور قبولیت والی رات میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، بڑی ہی رحمتوں والی، بڑی سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کے آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول و منظور ہو جائیں۔ اے مالک مولا، اے دلوں کو قرار دینے والے، اے بھوکوں کو کھانا کھلانے والی ذات، اے پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ سکھ غم قرضداریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومن مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جتنے بھی مومن مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما دے۔
ایسی صحت عطا فرما دے کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کی کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، ان کی کیا کیا مرادیں ہیں، ان کی کیا کیا خواہشیں ہیں۔ مولا سب پر کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول و منظور فرما دے۔ اس مبارک رات کے واسطے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ اللہ پاک اس مبارک رات میں مجھے بھی میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمایا، اور اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھ سے بھی اپنی نیک دعاؤں اور خواہشوں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔